آدم کہ ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزتوں سے نوازا۔ کائنات کی ہر شے جس کو میرے اور آپ کے رب نے تخلیق فرمایا ہے وہ عظیم المرتبت ہے، کیونکہ اس کا خالق اللہ ہے۔ کوئی بھی شے چھوٹی نہیں ہے، ہر شے جو اللہ کی تخلیق شدہ ہے وہ بڑی ہے۔ حضرت واصف علی واصف نے ارشاد فرمایا تھا، کوئی بھی شے چھوٹی تب لگتی ہے جب اسے دور سے دیکھا جائے یا پھر غرور سے دیکھا جائے۔ غرور سے دیکھا جائے تب وہ چھوٹی لگتی ہے، یا پھر دور سے دیکھا جائے تب وہ چھوٹی لگتی ہے، وگرنہ اللہ کی ہر تخلیق جو ہے یہ عظیم المرتبت ہے۔ پھر انسان کے متعلق تو اللہ فرما رہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ فرشتوں کی جبین نیاز کو انسان کے حضور جھکا دیا، کرامت کا تاج اس کے سر پہ سجا دیا اور عزتوں کی مسند پہ انسان کو بٹھا دیا۔ میرے اور آپ کے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ہمارے چھوٹوں سے محبت نہیں کرتا، ان سے شفقت نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا، اس کا تعلق ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو چھوٹوں سے شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور صوفیہ فرماتے ہیں کہ اگر شوق پیدا ہو جائے خوبیاں تلاش کرنے کا تو اسے دوسروں میں تلاش کرو، اور اگر شوق چڑھ آئے عیب تلاش کرنے کا تو صوفیہ فرماتے ہیں پھر اللہ کی دوسری مخلوق میں تلاش نہیں کرنے، بلکہ عیب تلاش کرنے کا شوق چڑھ آئے تو عیب جو ہے انہیں اپنے میں جو ہے وہ تلاش کرو، دوسروں میں خوبیاں تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ اور پھر صوفیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ کی جو مخلوق ہے اللہ کو ان سے بڑی محبت ہے، حضور کی جو امت ہے حضور کو اس سے بڑی محبت ہے۔ اسلام نے انسان کو بڑی عزتوں سے نوازا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی اگر زندگی کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ حضور کے تربیت یافتہ تھے، حضور کے فیض یافتہ تھے، تو کیسے انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکموں کی، سرکار کے فرمانوں کی جو ہے وہ اتباع کی ہے، اور کس انداز سے انہوں نے اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے ملتا ہے، ایک تو جب آپ کا دور خلافت تھا، دور خلافت سے پہلے آپ کو محلے کی بچیاں بلانے آتی تھیں کہ ابو بکر آئیں اور آ کے ہمیں ہماری بکریوں کا دودھ دو دیں، تو حضرت ابو بکر صدیق دودھ دو کے دے کر آتے تھے۔ جب آپ خلیفۃ المسلمین بنتے ہیں نا تو وہی بچیاں آپ کے پاس آتی ہیں اور آ کے کہتی ہیں اب تو آپ امیر المومنین بن گئے ہیں، خلیفۃ المسلمین بن گئے ہیں، اب تو آپ ہماری بکریوں کا دودھ نہیں دونے آیا کریں گے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں نہیں، اب میں ضرور آیا کروں گا، صرف فرق اتنا ہے کہ پہلے تم مجھے بلانے آتی تھی، اب تمہیں بلانا نہیں پڑے گا، اب بن بلائے میں آیا کروں گا اور تمہاری بکریوں کا دودھ دو کے واپس آ جایا کروں گا۔ کیونکہ جو قوم کا حاکم ہوتا ہے وہ قوم کا خادم ہوتا ہے۔ آگے تم بلانے آتی تھی، اب تمہیں بلانا نہیں پڑے گا، اب میں بن بلائے آیا کروں گا۔ تو کہتے ہیں جب آپ امیر المومنین تھے نا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک روز ایک رجسٹر ہوتا تھا آپ کے پاس، حضرت ابو بکر صدیق کے پاس، اس کے اوپر نام لکھے ہوتے تھے، غریب کا، مسکین کا، یتیم کا، بیوہ کا، اور اس کے سامنے معاونین کے نام ہوتے تھے، سامنے معاونین کے نام، اور دوسری طرف جو غریب، مسکین، یتیم اور بیوہ ہوتی تھی ان کے نام۔ حضرت عمر کے ہاتھ ایک روز جب وہ لگتا ہے نا تو آپ وہ رجسٹر دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، ہر ایک نام کے سامنے معاون کا نام لکھا ہوا ہے، لیکن ایک بیوہ کا نام
نظر آیا اس کے سامنے اس کے کسی معاون کا نام نہیں لکھا ہوا تھا، اس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ حضرت عمر اپنا نام لکھتے ہیں اور پھر حضرت عمر پہنچتے، دستک دیتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے کون؟ حضرت عمر جواب دیتے ہیں میں عمر ہوں، کسی مدد کی ضرورت ہے تو بتائیں۔ کہا جی ایک شخص آتا ہے، وہ کام کر کے مدد کر کے چلا جاتا ہے۔ کہا جی ٹھیک ہو گیا۔ حضرت عمر کل دوسرے دن اس سے پہلے چلے گئے، جا کے دستک دی، اندر سے آواز آئی جی کون؟ کہا عمر ہوں۔ کہا جی کس غرض سے آئے ہیں؟ کہا مدد کی ضرورت ہے تو بتائیں۔ کہا جی نہیں، ایک شخص آتا ہے مدد کر کے چلا جاتا ہے۔ کہا کل اندھیرے میں آؤں گا، اس سے بھی پہلے آؤں گا۔ کل ابھی اندھیرا ہی تھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے نا ایک جگہ پہ چھپ جاتے ہیں اسے دیکھنے کے لیے کہ اتنے اخلاص سے کوئی خدمت کرتا ہے، یہ اندھیرے میں کون آتا ہے خدمت کرنے کے لیے؟ کہتے ہیں کہ جب وہ شخص آیا نا جو اس بیوہ کی خدمت کرتا تھا تو حضرت عمر فاروق دیکھ کے حیران رہ گئے کہ اس نے جوتے نہیں پہنے ہوئے، جوتے نہیں اس نے پہنے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ بڑے حیران ہوئے، لیکن دوسری طرف دیکھا کہ اس نے چہرے پہ پردہ ڈال رکھا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہی وہ قریب آیا نا تو آپ نے اسے پکڑ لیا، پکڑ کے آپ نے فرمایا اپنا پردہ تو ہٹاؤ۔ چہرے سے جب پردہ پیچھے کیا تو حضرت عمر دیکھ کے حیران رہ جاتے ہیں، وقت کا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت عمر آپ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں ابو بکر جوتے پاس میں ہیں ہی نہیں یا جان کے نہیں پہنے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جوتے تو پاس میں ہیں لیکن اس غرض سے پہن کے نہیں آیا، لوگوں کے آرام کا وقت ہے، میرے جوتوں کی ٹھک ٹھک سے حضور کی جو امت ہے اس کے آرام میں خلل واقع نہ ہو جائے۔ تو اس انداز سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ساتھ پیار اور اس انداز سے اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو ہے وہ محبت کی ہے۔ اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کریں تو یہ بھی چیز ملتی ہے کہ جب یروشلم فتح ہوتا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس مفتوحہ علاقے کو دیکھنے کی غرض سے نکلنے لگتے ہیں، لیکن فل پروٹوکول پتہ ہے کیا ہے؟ فل پروٹوکول جو ہے وہ ایک سواری ہے اور ایک حبشی غلام ہے صاحب۔ آج کہیں ایم این اے ایم پی اے صدر صاحب نے جانا ہو تو کتنی کتنی گاڑیاں جو ہے وہ ساتھ ہوتی ہیں، لا تعداد گاڑیاں جو ہے وہ ساتھ ہوتی ہیں، اتنے پروٹوکول سے جو ہے وہ نکلتے ہیں، لیکن جس کی 22.5 لاکھ مربع میل کے اوپر حکمرانی ہے اور ایک روایت میں ملتا ہے 25 لاکھ مربع میل کے اوپر حکمرانی ہے، اس کا فل پروٹوکول کیا ہے؟ ایک سواری ہے اور ایک حبشی غلام ہے ساتھ، یہ فل پروٹوکول ہے۔ اور جو وہ سواری ہے نا اس کے اوپر بیٹھنے سے پہلے یہ طے کیا جاتا ہے اس غلام کے ساتھ اتنے کلومیٹر میں اس سواری کے اوپر بیٹھوں گا اور تو اس کی نکیل تھامے گا، پھر اتنے ہی کلومیٹر جو ہے غلام بیٹھے گا اور 25 لاکھ مربع میل کے اوپر حکمرانی کرنے والا عمر جو ہے اس اونٹنے کی نکیل تھامے گا۔ تو یوں وہ چلتے رہے آقا اور غلام۔ تو کہتے ہیں جب یروشلم قریب آیا نا تو اب باری آ گئی خدا کی قدرت غلام کے بیٹھنے کی اور امیر کے نکیل پکڑنے کی۔ تو اب غلام کیا کہتا ہے؟ غلام کہتا ہے حضور یروشلم قریب آ گیا ہے، اب سواری نے داخل ہونا ہے تو پھر میں بیٹھا ہوں گا سواری کے اوپر، یہ معیوب بات ہے، میں اپنی مرضی سے اپنی رضا سے اپنی باری جو ہے وہ آپ کو دیتا ہوں، کیونکہ وہاں پہ غیر مسلم جو ہے وہ آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جو بھی میرے استقبال کے لیے کھڑا ہے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، مجھے غرض فقط اس سے ہے کہ میں نے کل اپنے رب کو جواب دینا ہے، لہذا تو ہی بیٹھے گا سواری کے اوپر، وقت کا حاکم، وقت کا امیر المومنین جو ہے سواری کی نکیل کو تھامے گا۔ تو کہتے ہیں غلام بیٹھ گیا سواری کے، حضرت عمر نکیل تھامے تھامے چل رہے۔ جب غیر مسلم دیکھتے ہیں نا تو انہوں نے تو آج پہلی دفعہ دیکھا تھا، تو وہ دیکھتے ہیں کیسا امیر ہے ان کا،
دیکھو کالا سیاہ ہے، کوئی حبشی لگ رہا ہے، ان سے سونا تو ان کا غلام ہے، نوکر ہے، خادم ہے، جو نکیل تھامے تھامے آگے چل رہا ہے۔ ہم نے تو سمجھا تھا تمہارا امیر ہے، بڑا روب اور دبدبا ہوگا، اس سے زیادہ دبدبا تو اس غلام کا ہے جو نکیل تھامے آگے آگے چل رہا ہے۔ تو کہتے ہیں مسلمان مسکرائے، انہوں نے کہا تم دھوکہ کھا رہے ہو، جو تم سمجھ رہے ہو وہ ہمارا امیر نہیں ہے، بلکہ ہمارا امیر تو وہ ہے جو نکیل تھامے تھامے آگے چل رہا ہے۔ کہا جو سواری پہ بیٹھا ہوا ہے وہ تو غلام ہے، امیر تو وہ ہے جو نکیل تھامے تھامے آگے چل رہا ہے۔ تو اسلام جو ہے یہ خوبصورت درس دیتا ہے کہ امیر تو امیر رہے، اپنے غلاموں کے ساتھ بھی انصاف عدل سے پیش آیا جائے اور ان سے محبت کی جائے۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کا میں بڑا خوبصورت یہ واقعہ پڑھ رہا تھا۔ کہتے ہیں آپ نے اپنے غلام کو پیسے دیے تو فرمایا 2 لباس لے کے آؤ، ایک میرے لیے ایک اپنے لیے۔ کہتے ہیں وہ غلام جاتا ہے دکان پہ، جا کے دکان کے مالک کو کہتا ہے یہ جو عمدہ لباس ہے عمدہ لباس میرے امیر کے لیے نکال دو، مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کے لیے، اور یہ جو سستے والا ہے یہ میرے لیے نکال دو۔ کہا جی ٹھیک ہے۔ وہ دونوں لباس لے کے مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کے پاس پہنچتا ہے۔ حضرت علی ساتھ لیتے ہیں، اسے ساتھ لے کے اب درزی کے پاس پہنچتے ہیں اور درزی کو فرماتے ہیں یہ جو عمدہ لباس ہے یہ میرے خادم کے لیے تیار کر دو، اور یہ جو سستے والا ہے یہ امیر المومنین کے لیے تیار کر دو۔ اب غلام سنتا ہے تو ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہے، کہتا ہے حضور یہ تو بڑا قیمتی لباس ہے، یہ میں آپ کے لیے لے کے آیا تھا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں تو جوان ہے، تو یہ پہنے گا تمہیں خوبصورت لگے گا، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میں سستا بھی پہن لوں گا تو کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یار دیکھیں کیا ہم اپنے جو ماتحت ہیں کیا ہم بھی ان کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں؟ وہ معاشرہ، اس کے اندر چلنے والی ہوائیں، ان میں خوشبو اسی لیے تھی کہ اس کے اندر جو ہے وہ محبتیں تھیں۔ آج ہر کوئی جو ہے اپنی اپنی دوڑ اور اپنی اپنی فکر میں لگا ہوا ہے، اس لیے معاشرے کے اندر چلنے والی جو ہوائیں ہیں اس کے اندر محبتیں نہیں ہیں، اس کے اندر خوشبوئیں نہیں ہیں۔ آج ہم اپنے ماتحتوں کے ساتھ جو ہے اچھا برتاؤ نہیں کر رہے، ان سے انصاف سے کام نہیں لے رہے، تو کتنا خوبصورت جو ہے وہ ماحول ہوگا، کتنا خوبصورت وہ معاشرہ ہوگا، اس میں چلنے والی ہوائیں کتنی خوبصورت اور پاکیزہ ہوں گی کہ مولا کائنات فرما رہے ہیں یار تو مہنگا پہنے گا، تو جوان ہے، تجھے خوبصورت لگے گا، میں سستا پہن لوں گا پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت واصف علی واصف صاحب نے کہتے ہیں ایک ادارہ تیار کیا ہوا تھا، اسکول، اس میں بعد اوقات کوئی شخص آتا آ کے کہتا حضور والا میں بچہ آپ کے ادارے میں پڑھانا چاہتا ہوں لیکن میں پوری فیس نہیں دے سکتا۔ تو آپ فرماتے اچھا یار ایسا کرنا جتنی دے سکتے ہو اتنی ہی دے دینا، باقی کی میں ادا کر دیا کروں گا۔ کہا جی ٹھیک۔ بعد اوقات کوئی ایسا شخص آ جاتا یا کوئی بیوہ خاتون آ جاتی، وہ کہتی جی بچہ تو آپ کے ادارے میں داخل کرانا چاہتے ہیں لیکن فیس نہیں ادا کر سکتے۔ تو آپ فرماتے اچھا بچہ داخل کرا جانا، فیس میں ادا کر دیا۔ کہتے ہیں 3-4 سال کا عرصہ جب گزرا تو آپ کا جو اکاؤنٹنٹ تھا وہ ایک روزہ آپ کے پاس آیا اور آ کے اس نے کہا حضور والا یہ جو طریقہ کار آپ نے اختیار کر رکھا ہے اس سے ادارے نہیں چلتے۔ تو آپ نے فرمایا تمہیں کس نے کہا ہے میں ادارہ چلا رہا ہوں؟ تو کہا حضور پھر کیا چلا رہے ہیں؟ تو کیا خوبصورت جواب آپ نے ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا یار میں تو اپنے جنازے کے بندے پکے کر رہا ہوں، میں تو اپنے جنازے کے بندے پکے کر رہا ہوں۔ کہا جی حضور کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ کہا کل جب میں دنیا سے جاؤں گا تو کچھ لوگ میرا جنازہ پڑھنے کے لیے خاندان کو بچانے کی غرض سے آئیں گے، کچھ لوگ جو میرا جنازہ پڑھنے آئیں گے وہ برادری کو بچانے کے لیے آئیں گے، لیکن جنہیں میں نے محبتیں دی ہیں یہ جب میرے جنازے میں آئیں گے انہیں میرا خاندان تو نہیں جانتا ہوگا، میری برادری نہیں جانتی ہوگی، لیکن جب یہ ہاتھ اٹھا کے میری بخشش کی دعا مانگیں گے تو مالک ان کی دعا کی برکت سے میری بخشش فرما دے گا، میری بخشش فرما دے گا۔ تو یار آج ادارے ہم بھی چلا رہے ہیں
لیکن جو ظرف واصف علی واصف صاحب کا ہے ہم نہیں وہاں پہ پہنچ سکتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوبصورت ارشاد گرامی، روایت کرنے والی زبان حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ہے۔ کہتے ہیں آقا نے ارشاد فرمایا اگر کوئی پہلی صف کو چھوڑ کے دوسری صف میں اس غرض سے جاتا ہے کہ میرے بھائی کو تکلیف نہ ہو، بعد اوقات جب ہم نماز میں کھڑے ہونے لگتے ہیں تو جگہ تھوڑی تنگ ہوتی ہے لیکن ہم پیچھے بھی نہیں جانا چاہ رہے ہوتے، تو آپ فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی پچھلی صف میں اس لیے چلا گیا، اس غرض سے گیا کہ میرے بھائی کو تکلیف نہ ہو، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے پہلی صف والوں کی نسبت 2 گنا ثواب ملے گا، 2 گنا ثواب ملے گا، صرف اس لیے کہ اس نے اللہ کی مخلوق کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے بلکہ ان کے لیے آسانی پیدا کی ہے۔ یار اسلام بڑا خوبصورت دین ہے، زندہ انسان تو ایک طرف رہا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد گرامی ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا رأیتم الجنازۃ فقوموا، کہ جب تم جنازے کو دیکھو تو تم کھڑے ہو جایا کرو، کھڑے ہو جایا کرو۔ تو کہتے ہیں ایک روز ایک یہودی کا جنازہ گزرا تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ ایک غلام نے عرض کی حضور یہ کسی مسلمان کا تو نہیں ہے، یہ تو ایک یہودی کا جنازہ جا رہا ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الیست نفسا، کیا یہ انسان نہیں ہے؟ کیا یہ انسان نہیں ہے؟ اللہ نے انسان کو بڑی عزتوں سے جو ہے وہ نوازا ہے، عزتوں کا تاج اس کے سر کے اوپر جو ہے وہ رکھ دیا ہے، فرشتوں کی جبین نیاز کو اس کے حضور جھکا دیا ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا یہ انسان نہیں ہے؟ انسان اگر اس زمین کے اوپر اس دھرتی کے اوپر چل پھر رہا ہو وہ تب بھی دوسرے لوگوں کے لیے باعث احترام ہے، اور اگر وہ اس دنیا سے چلا جائے تو وہ تب بھی اللہ کی مخلوق کے لیے جو ہے وہ باعث احترام ہے، باعث احترام ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جنازے کے پیچھے پیچھے چلا کریں، آگے آگے نہیں، اس کے پیچھے پیچھے چلا کریں۔ دیکھیں نا وہ دنیا سے جا رہا ہے تو اس کی یہ عزت ہے، یہ اس کی رسپیکٹ ہے، اس کا احترام ہے کہ اسے کندھوں کے اوپر اٹھا کے جو ہے وہ لے کے جایا جا رہا ہے۔ اور پھر کہا جنازے کے آگے آگے نہ چلو، اگر آگے چلنا ہی ہے تو پھر اتنا آگے چلو، اتنا دور چلو کہ دیکھنے والے یہ سمجھے کہ یہ شاید جنازے کا حصہ نہیں ہے، یہ جنازے کے اندر جو ہے وہ شامل نہیں ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں الیست نفسا، چاہے یہودی ہے انسان تو ہے، یہ جو ہم اپنے ناخن کاٹتے ہیں اور جہاں پہ جی ہمارا چاہتا ہے ہم پھینک دیتے ہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ جسم کا کوئی حصہ الگ ہو جاتا ہے، جہاں پہ ہمارا جی چاہتا ہے ہم پھینک دیتے ہیں، اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام یہ کہتا ہے جسم کا کوئی عضو الگ ہو گیا ہے جسم سے تو اسے الگ کر دیا جائے، کسی جگہ پہ اسے دفن جو ہے وہ کر دیا جائے، اسے یوں ہی پھینک نہ دیا جائے۔ تو اس لیے اللہ قرآن کے اندر ارشاد فرما رہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزتوں سے نوازا ہے، بڑی عزتوں سے نوازا ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے اسے سوار کیا خشکی میں کئی سواریوں کے اوپر۔ دیکھیں نا انسان جہاز کے اوپر بھی سفر کرتا ہے، کار کے اوپر بھی سفر کرتا ہے، موٹر سائیکل کے اوپر بھی سفر کرتا ہے، کسی گھوڑے کے اوپر بھی بعد اوقات وہ شوق سے جو ہے وہ سفر کرتا ہے۔ تو فرمایا ہم نے اسے سوار کیا خشکی میں کئی سواریوں کے اوپر، اور سمندر میں بھی ہم نے اس کو جو ہے وہ سوار کیا۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے اسے پاکیزہ رزق جو ہے وہ عطا فرمایا۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور جتنی بھی ہماری تخلیقات ہیں کئی سووں کے اوپر جو ہے ہم نے اس کو عزتوں سے جو ہے وہ نوازا ہے۔ یہ انسان کی عزت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کہتے ہیں ایک روز ایک مقدمہ پہنچتا ہے، کہا حضور والا ایک بندہ قتل ہو گیا ہے لیکن 7 بندوں نے مل کے اسے قتل کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا وہ 7 کے 7 جو ہے ان کو قتل کر دو، قتل کر دو۔ عرض کی گئی حضور والا وہ تو ایک تھا، یہ 7 ہیں، ایک کے بدلے میں 7 جو ہے وہ آپ فرما رہے ہیں ختم کر دو۔ تو آپ نے فرمایا تو نے قرآن نہیں کبھی پڑھا؟ قرآن کھول، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک کو قتل کیا گویا اس نے نسل انسانیت کو ہی قتل کر، تمام کی تمام مخلوق کو جو ہے وہ اس نے قتل کیا۔ تو آپ نے فرمایا
قرآن یہ اعلان کر رہا ہے، لہذا 7 لوگوں نے مل کے قتل کیا ہے، سب کو جو ہے وہ قتل کر دیا جائے۔ تو میں کہتا ہوں اسلامی قوانین ہمارے اس معاشرے کے اندر، ہمارے اس ملک کے اندر جو ہے نافذ نہیں ہے۔ اگر نافذ کر دیے جائے تو جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مبارک کے اندر جو ہے ہر شے بالکل سیدھی کھڑی تھی، اسی طرح یہ ساری کی ساری دنیا سیدھی ہو جائے۔ اگر زانی کو لٹکا دیا جائے، قاتل کو جو ہے وہ لٹکا دیا جائے، چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، تو دیکھیں 1 مہینے کے اندر اندر یہ قوم سیدھی ہوتی ہے کہ نہیں سیدھی ہوتی۔ تو اس لیے اللہ کی جو مخلوق ہے، اللہ کو اپنی مخلوق سے بڑی محبت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، حضور کو اپنی امت سے بڑی محبت ہے۔ اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے، کریم پروردگار ہمیں اپنی مخلوق کے ساتھ جو ہے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔